بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فیلوز، ایک مشہور کہاوت ہے کہ عقل بادام کھانے سے نہیں آتی بلکہ دھکے کھانے سے آتی ہے۔ یہ سنا تو آپ نے بہت بار ہوگا، لیکن اس کی حقیقت جاننے کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہوگا، کیونکہ ہمیں بادام کی تو سمجھ آ ہی جاتی ہے کہ وہ کہاں سے لینا ہے اور کیسے کھانا ہے، مگر یہ سمجھ نہیں آتی کہ دھکا یا یوں کہہ لیں کہ وہ ایک پش ہمیں کہاں سے ملتا ہے جس سے عقل بھی آ جاتی ہے۔ تو لیجئے سنیے فیلو، ہمیں پش زندگی میں دو طرح سے لگتے ہیں۔ ایک تو وہ جو ہمیں لوگوں سے ملتے ہیں، اور دوسرے وہ جو ہم خود کو خود ہی لگاتے ہیں۔ اگر لوگ ہمیں خود پش کریں گے تو وہ اتنی نیگیٹیوٹی کے ساتھ، اتنی تکلیف سے گزار کر اور ہمیں اتنی اذیت سے دیں گے کہ ہمارے لیے سروائیو کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہی دھکا یا پش ہم اپنے آپ کو خود ہی لگا لیں گے تو مشکلیں کاٹ کر بھی ہم اپنے آپ کو کسی قابل ضرور بنا لیں گے۔ ہم سب کو زندگی میں اس پش کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم کوشش کریں اور اپنے اندر کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر لا سکیں۔ زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر جا کر ہمیں دھکے پڑتے تو ضرور ہیں، اور تب ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے اندر کون سی صلاحیتیں تھیں جنہیں ہم فراموش کیے بیٹھے تھے۔ اور ہو یہ بھی سکتا ہے کہ جب ہمیں یہ سب پتہ چلے تب تک اس صلاحیت کو استعمال کرنے کا وقت ہی گزر چکا ہو۔ لیکن اگر آپ خود کو صحیح وقت پر خود ہی پش کر لیں تو یقیناً آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو اب سنیے آج کی سٹوری۔ کہتے ہیں کسی ایک ملک میں یہ رواج تھا کہ وہاں کسی لڑکی کے لیے جب رشتہ دیکھا جاتا تو رشتے والے لڑکوں کی بہادری کا امتحان لے کر اندازہ لگاتے کہ کون سا لڑکا قابل ہے۔ ایک دفعہ ایک امیر آدمی کی بیٹی کا رشتہ طے کرنا تھا تو اس امیر آدمی نے مقابلے کا اعلان کروا دیا۔ مقررہ دن سب لوگ ایک تالاب پر جمع ہو گئے۔ اس امیر آدمی نے کہا، جو بھی میری بیٹی سے شادی کا خواہش مند ہے اسے تالاب کے ایک سرے سے غوطہ لگانا پڑے گا اور تیر کے دوسرے سرے سے باہر آنا پڑے گا، جبکہ یہ تالاب خطرناک مگرمچھوں سے بھرا ہوا ہے۔ جو بھی ایسا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو اسے نہ صرف اپنی بیٹی کا ہاتھ دوں گا بلکہ اپنی جائیداد بھی اس کے نام کر دوں گا۔ اب مجمع میں خاموشی طاری ہوگی، کیونکہ کوئی اتنی بھی مراد کیوں نہ دے دے، آپ کی جان سے قیمتی نہیں ہو سکتی۔ تھوڑی سی دیر گزرنے کے بعد ایک نوجوان نے بڑی بہادری کے ساتھ تالاب میں چھلانگ لگا دی۔ یہ دیکھ لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی اور اس کا حوصلہ بڑھانے لگے، اور وہ لڑکا بڑی پھرتی سے تیرتے تمام مگرمچھوں سے بچتے بچاتے کنارے پر پہنچ گیا، اور جیسے ہی تالاب کے دوسرے سرے سے باہر آیا وہ امیر آدمی سامنے کھڑا تھا، اور اس نے فوراً اس نوجوان کو گلے لگایا۔ اس نوجوان نے کہا، ٹھہریے جناب، مجھے آپ کی بیٹی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ کی جائیداد میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ پتہ کر کے بتا دیں کہ مجھے آخر دھکا کس نے دیا تھا، کیونکہ وہ نوجوان کسی بہادری کا مظاہرہ کرنے کے لیے تالاب میں نہیں اترا تھا بلکہ کسی کے دھکا دینے کی وجہ سے گر گیا تھا۔ لیکن اس ایک دھکے سے ہی اسے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ تیر بھی سکتا ہے اور مشکلات بھی برداشت کر سکتا ہے۔ فیلو، یہی وہ دھکا ہے جو ہم نے خود کو خود ہی دینا ہے اور تالاب میں اترنا ہے، اس سے پہلے کہ لوگ وہ دھکا دے دیں، کیونکہ لوگوں کا ذلت بھرا دھکا لینے سے خود کا عزت بھرا دھکا بہتر ہے۔ یاد رکھنا، جب تک آپ پانی میں اتریں گے نہیں، تیرنا کبھی نہیں سیکھیں گے۔ تو آج سے ہی خود کو خود ہی پش کرنا سیکھیں، اپنے خیالات کو، اپنے نظریات کو بدلیں تاکہ آپ کی زندگی بدلے اور آپ بدل سکیں خود کو۔ چینج یور سیلف۔